باتیں حل ہو تو مسئلہ مزہ آئے گا نا، ٹھیک نا، کانسیپٹ کلیئر ہو تو ہوگا نا۔ حتی اذا جاء احدکم الموت تتوفاہ رسلنا، جب تمہیں موت آتی ہے تو ہمارے رسول کون ہیں؟ اللہ کے رسول ملائکہ۔ تمہیں موت کون دیتے ہیں؟ ملائکہ۔ شرک ہو گیا، ملائکہ موت دیتے ہیں، صرف اللہ نہیں بھائی، قرآن ہے تتوفاہ رسلنا، ہمارے ملائکہ تمہیں موت دیتے ہیں۔ اگلی آیت قل یتوفاکم ملک الموت، فرشتے نہیں دیتے، ملک الموت موت دیتا ہے۔ اچھا چلو جی، ملک الموت کو مقرر کیا، خدا خود موت نہیں دیتا تو موت جو ہے وہ ملک الموت دے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین الموت، کون موت دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس۔ اب ان میں سے کون سا صحیح؟ آپ لوگوں کو تو زندگی مل رہی ہے نا، دشمن علی کو موت آ گئی ہے۔ بھائی موت ملائکہ دیتے ہیں، موت ملک الموت دیتا ہے، موت خدا دیتا ہے، ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ خدا کے حکم سے ملک الموت موت دے، ملائکہ موت دیں، ملائکہ ملک الموت کے اندر ہیں، ملک الموت خدا کے اندر ہے۔ اس موت کو آپ کسی کی طرف بھی نسبت دیں، کوئی شرک نہیں ہوا۔ تو پھر جب ملائکہ موت دے سکتے ہیں، ملک الموت موت دے سکتا ہے، خدا کی موت ملائکہ کے ہاتھ میں، ملک الموت کے ہاتھ میں بھی ہے، تو اگر خدا کی نصرت ید اللہ کے ہاتھ میں آ جائے تمہیں مشکل کیا ہے؟ اصل بحث کو نہ بھولیے گا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم ایمان تازہ کر رہے ہیں، ہم ملحدین کے لیے ملک الموت بن کر آئے ہیں، دہریوں کے لیے ہم ابھی ملک الموت ہیں۔ ٹھیک، بات کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس 4 مرحلے ہیں، ثبوت ہے، اثبات ہے، لوازم ہیں اور اسباب ہیں۔ جہاں کی بات ہوگی، جہاں کی تم بات کرو گے ہم بھی وہی کی بات کریں گے۔ تم نے کہا یہ مذہبی لوگ کیوں مذہبی ہوئے، کیوں خدا کو مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جاہل تھے، جہل کی وجہ سے یہ خدا کو مانتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی ہاتھ دھونا، ہم بھی کہیں گے تم جو ایتھسٹ ہو وہ کیوں ایتھسٹ ہوئے؟ ہم بھی وہاں آئیں گے نا۔ آپ نے ان کو بہت رعایت دی ہے، انہوں نے بہت رعایت دی ہے کہ وہ لوگ ایتھسٹ ہوئے جہالت کی وجہ سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں کہیں گالی دیں وہی گالی ہم پلٹ کے ان کو دیں، نہیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہنے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی ریسرچ پیش کر رہے ہیں پال وٹز کی، جو کہ خود 20 سال مسیحی رہا ہے اور یہ سائیکیٹرسٹ بھی ہے، اور اسے مسیحی نہیں بلکہ ایتھسٹ رہا ہے، اور 20 سال کا ایتھزم کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور خود ٹاپ کا نفسیات دان بھی ہے، سائیکیٹرسٹ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سائیکولوجی ہے ایتھزم کی، میں آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے، آپ سرچ کریں، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، پال وٹز کی فیتھ آف فادرلیس، دی سائیکولوجی آف ایتھزم۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ایشوز آر مور انفلوئنشل کمپوننٹ ان دی ماڈرن ایتھزم۔ اردو میں کہوں، یہ جتنے ایتھسٹ ہیں، جتنے دہری ہیں، وہ سب ذہنی مریض ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ یہ سارے دہری ذہنی مریض ہیں۔ اچھا ایک کام اور کیجیے گا، ایک ویڈیو بہت اچھی کسی نے بنائی ہے، یہ انگریزوں نے بنائی ہے، ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ جتنے بڑے ایتھسٹ ہیں ان سب کی پکچر آتی ہے، 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، کہتے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، 2 چیزیں کامن ہیں۔ ایک چیز کیا کامن ہے؟ یہ سارے ایتھسٹ ہیں۔ دوسری چیز کیا کامن ہے؟ یہ سارے ذہنی مریض ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ ذہنی مریض ہے؟ میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، پال وٹز کہہ رہا ہے۔ پال وٹز کون ہے؟ جو کہ خود سائیکیٹرسٹ ہے۔
آپ ان کی شکلیں دیکھیں گے، ابھی یوٹیوب پر بھی ہیں، بڑے خوبصورت سوٹڈ موٹڈ آتے ہیں اور بڑے اطمینان سے آتے ہیں اور بڑے شان و شوکت سے آتے ہیں، اور ان کا جو سیٹ اور گلیمر باقی سب چل رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا خوبصورت آدمی، اتنا ہینڈسم اور اتنا متین اور اتنا خوبصورت بولنے والا، تم کہہ رہے وہ کیا ہے؟ ذہنی مریض ہے۔ میں ایک تصویر اور دکھاتا ہوں آپ کو، بطخیں دیکھی آپ نے؟ یہ کیسی ہوتی ہیں؟ جب بطخ پانی پہ ہو تو اس کا کیا وقار ہوتا ہے؟ کتنی باوقار ہوتی ہے، کتنی شاندار ہوتی ہے، اس میں کوئی اس طرح ہوتا ہے کچھ نہیں، لیکن وہ پانی کے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر پانی کے نیچے سے دیکھیں تو وہ طرف نہیں ہوتی، کبھی ادھر پاؤں ماری کبھی ادھر پاؤں ماری، بڑا اضطراب ہوتا ہے۔ وہ کسے نظر آتا ہے؟ جس کا کیمرہ پانی کے نیچے جا سکتا ہو، جو ڈیپتھ میں جا سکتا ہو۔ یہ ان کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر ان کا یہ ہے کہ یہ بڑے متین ہیں، بڑے باوقار ہیں، اندر کیا ہے؟ اندر ان میں بڑا اضطراب ہے، بڑی ہلچل ہے۔ اچھا، ان میں مشکل کیا ہے؟ کون سا ذہنی مرض ہے؟ اس ذہنی مرض کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس تو نہیں آئے جو سب کو پتا ہو کہ ان میں یہ ذہنی مرض ہے۔ سائیکیٹرسٹ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ چیلنج نہیں کریں گے، میں آپ کی طرف سے چیلنج کروں گا۔ کوئی بات چیلنج کیے بغیر نہ مانیں، ہر بات کو چیلنج کریں، اور یہی آپ کے آج کل کے جوانوں کا حسن ہے کہ وہ ہر بات کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہی ہماری خرابی ہے، علماء کی کہوں یا مولویوں کی کہوں یا اہل منبر کی یا بزرگوں کی، کہ ان سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو وہ غصے ہو جاتے ہیں۔ یہ غصے نہیں ہونا۔ ان سب میں جو مشترکہ بیماری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بغیر باپ کے ہیں، یہ سارے باپ نہیں ہیں ان کے، یا ان کے باپ میں مشکل ہے۔ کسی کی شرافت کو اگر دیکھنا ہو تو وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے اس کا باپ کون ہے۔ شریف آدمی اپنی گاڑیوں پہ یہ نہیں لکھتا کہ میری ماں کون ہے، نہیں کون سی بات؟ بھائی اپنا باپ بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے، ماں تو سب کی ہوتی ہے۔ ان سب میں جو مشکل ہے وہ مشکل یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں، یا باپ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، مجہول ہے، یا باپ بہت برا ہے، یا باپ جلدی مر گیا ہے، یتیم تھا۔ یہ سارے ایتھسٹ سب کی آپ نکالیں، اور یہ ریسرچ ہے، پوری ریسرچ بتا رہا ہوں، یہ جو بڑے ایتھسٹ ہیں ان سب کی بتا رہا ہوں، آپ بھی جائیں خود بھی ریسرچ کر لیں، موجود ریسرچ ہے، پڑھ لیں۔ ان کا اصل مسئلہ باپ کا نہ ہونا، اور یہ سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں، اور ویسٹرن سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں، اور جو خود ایتھسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے سب کا نفسیاتی مسئلہ یہ تھا کہ ان کا باپ نہیں تھا، اس لیے یہ ایتھسٹ ہوا ہے۔ اب میں حدیث سناؤں آپ کو، صادق آل محمد نے فرمایا ہے، جب تم اپنے بچوں سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بچہ تجھے رازق سمجھتا ہے، تیرا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، تو اس کا رزق دیتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جب وہ تجھے دیکھتا ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا تو کل وہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر خالق بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ باپ کی ذمہ داری انتہائی سنگین۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے درخواست کی تھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو ساری ذمہ داری آپ ماؤں پہ ڈال دیتے ہیں نا، بچے اگر صحیح نہ ہوں تو آپ ماؤں کو قصوروار قرار دیتے ہیں۔ یہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ اگر باپ نہیں ہوگا بچے کی زندگی میں، کما کے لاؤ جتنا مرضی کما کے لاؤ، وہ آپ کے بچے کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایک اچھا بچہ بنا وہ خود سب کچھ کما لے گا۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اپاہج ہوگا، یہ کچھ نہیں کما سکے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے تو میں نے کچھ چھوڑ کے
جانا ہے، ایسا بچہ چھوڑ کے نہ جاؤ نا جو احسان کچھ نہ کر سکتا ہو. بچے کے لیے جائیدادیں چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے ایسا بچہ چھوڑ جاؤ جو سب کو جائیدادیں دے. تمہارا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر تم ہوگے تو بچے کو شخصیت ملے گی، اگر تم نہیں ہو تو بچے کو شخصیت نہیں ملے گی. یہ تو میں نے حدیث پیش کی. اب یہ سائیکیٹرسٹ کیا کہتا ہے، پال وٹس کیا کہتا ہے؟ پال وٹس کہتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ان مفاہیم کو جو خدا کی نسبت ہے، خالق ہے، رازق ہے، قادر ہے، حی ہے، حافظ ہے، خدا ہے نا، یہ ان مفاہیم کو تو نہیں سمجھ سکتا.